بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک بڑا آسان سا اور چھوٹا سا ایک ٹاپک پڑھا، اور وہ ہم نے پڑھا کہ اگر تمام مذاہب کی تعلیمات کے مطابق لوگ آپس میں رہنا شروع کر دیں تو لڑائی جھگڑے سارے کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے وہ پچھلے ٹاپک میں یہ بات پڑھی۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، جو ٹاپک ہے، یہ بیٹا ایکسرسائز کا لانگ کویسچن ہے، اور آپ نے بڑے دھیان سے اس ٹاپک کو سمجھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ ذرا یہ سمجھیں کہ ہم پڑھنے کیا لگے ہیں۔ ہیڈنگ بولو بیٹے، کیا لکھا ہوا ہے؟ علاقائی ثقافتی مماثلت بطور ذریعہ یکجہتی و یگانگت، کامنالٹی ان ریجنل کلچر لیڈنگ ٹو انٹیگریشن اینڈ کوہیژن۔ یہ کیا ہوتا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے؟ پہلے نمبر پر آپ نے بالکل توجہ کے ساتھ یہ ٹاپک سمجھنا ہے۔ ٹاپک سمجھنے کے بعد جب ہم اس کے اندر داخل ہوں گے تو آپ کے لیے یہ ٹاپک بہت آسان ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگرچہ صوبے کتنے ہیں بیٹا؟ 4۔ اگرچہ چاروں صوبوں میں کلچر ڈیفرنٹ ہے، مثلا پنجاب کا لباس اور سندھ کا لباس، بلوچستان کا لباس، KPK کا لباس ڈیفرنٹ۔ اچھا، زبانیں بولے ڈیفرنٹ، وے آف لائف ڈیفرنٹ ہے، رسم و رواج ڈیفرنٹ، بہت ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہیں۔ مگر بہت ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہونے کے باوجود بھی وہ ساری کی ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس کا پیغام دیتی ہیں؟ یکجہتی اور یگانگت۔ یکجہتی اور یگانگت کیا ہوتا ہے بیٹے؟ یونٹی۔ بولو، یکجہتی اور یگانگت کس کو بولتے ہیں؟ یونٹ۔ کہتا ہے ہمارے معاشرے میں اگرچہ ڈیفرنٹ کلچر ہے، لیکن یہ ڈیفرنٹ کلچر ہو کر بھی آپس میں یہ ذریعہ ہیں یونٹی کا۔ مثلا کیسے؟ فار ایگزامپل، میں اگر پنجابی ہوں اور پنجابی بولتا ہوں، تو اگر میں سندھی بولنا شروع کر دوں تو سندھ والے آ کے مجھے مار دیں گے یا کیا کریں گے؟ خوش ہوں گے کہ یار اس نے ہماری زبان بولنا شروع کی ہے۔ اب دیکھو، کہتا ہے زبانیں ڈیفرنٹ تھیں مگر ڈیفرنٹ ہو کر بھی آپس میں محبت پیدا کر رہی ہیں۔ مثلا بادشاہی مسجد پنجاب کے کلچر کا حصہ ہے، اور مزار قائد سندھ کے کلچر کا حصہ ہے۔ تو اگر کوئی پنجاب والا سندھ میں جا کے مزار قائد دیکھتا ہے تو یہ محبت کی بات ہے یا نفرت کی بات ہے؟ محبت کی بات ہے۔ شاعری بیٹے، پنجاب میں بھی شاعر ہیں، بلوچستان میں بھی شاعر ہیں، KPK میں بھی شاعر ہیں۔ تو یہ جو سارے شاعر تھے، انہوں نے، شاعر تو ڈیفرنٹ زبانوں کے تھے مگر انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے پیغام کس کا دیا ہے؟ یکجہتی اور یگانگت کا، محبت کا۔ پھر سمجھو، ایک مرتبہ پھر وہی جملہ بول رہا ہوں، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمارے پاکستان میں 4 صوبے ہیں، چاروں صوبوں کا کلچر ڈیفرنٹ ہے، مگر ڈیفرنٹ کلچر ہو کر بھی یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیغام کس کا دیتے ہیں؟ یکجہتی اور یگانگت کا، محبت کا پیغام دیتے۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے کلچر میں پائی جاتی ہیں، یہ سورس آف لو ہیں، یہ سورس آف کوہیژن ہیں، یہ سورس آف انٹیگریشن ہے، یہ سورس آف یونٹی ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی الگ الگ کلچر ہونے کے باوجود بھی لڑائی جھگڑے کا ذریعہ نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سسٹم گڑبڑ کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں آپس میں کس کا پیغام دیتی ہیں؟ یکجہتی اور یگانگت کا پیغام دیتی ہیں۔ میرے بیٹو، سچی سچی بتاؤ، آپ کو ٹاپک کلیئر ہوا ہے کہ ہم کیا پڑھنے لگے؟ بھائی یہی باتیں ہم اپنی بک میں پڑھنے لگے ہیں۔ اپنی بک پر آؤ اور پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے انٹروڈکشن، تعارف، شاباش، تعارف، انٹروڈکشن۔ اور میں اس کو ریڈ کرتا ہوں، اور بڑی آسان باتیں آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب اسی چیز کو ہم ریڈ کر، کہتا ہے پاکستان کے چاروں صوبوں کے لوگوں کے رسم و رواج میں کسی حد تک فرق ہے، لیکن علاقے اور زبان کے فرق کے باوجود لوگوں میں ایک مشترک ثقافت بھی پروان چڑھ رہی ہے۔ مختلف علاقوں میں رہنے کے باوجود لوگ ایک دوسرے سے قربت کا احساس رکھتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہونے کا شعور رکھتے ہیں، جس سے قومی یکجہتی اور یگانگت پیدا ہو رہی ہے اور قومی تشخص مضبوط ہوتا ہے۔ یہاں لکھیں بیٹے، اسلامی اقدار اور یکجہتی اور یگانگت۔ سمپلی آپ ہیڈنگ چھوٹی لکھ لیں بس، اسلامی اقدار، اسلامک ویلیوز،
اسلامک ویلیوز. بیٹا اسلامی اقدار ہمارے معاشرے میں ہیں. آپ لوگوں نے پچھلے سے پچھلے لانگ کویسچن میں بھی پڑھی ہیں. وہ ٹاپک یاد ہے جو ثقافت کی خصوصیات پڑھا تھا؟ پاکستانی ثقافت کی خصوصیات پڑھا ہے کہ نہیں؟ تو اس میں بھی آپ نے اسلامی اقدار پڑھی تھیں. کیا آپ ابھی پیچھے جا کے اوپر سے دیکھ کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ اسلامی اقدار کون کون سی ہیں؟ شاباش شاباش شاباش. ویسے آپ کو ویسے ہی بتا دینی چاہیے تھی، لیکن چلو کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو آسانی دے دی. آپ دیکھ کے بتا دیں کہ اسلامی اقدار کون کون سی ہیں. ہاں اب ان کو ملے گا تو نہیں یہ پوائنٹ؟ ہاں جی پی ٹی آئی بولے شاباش. ہاں بولے بولے کون سی ہیں اسلامی اقدار جن کا ذکر آپ کی بک والے نے کیا ہوا ہے؟ ہاں جی تو بھائی یہی ہیں، اسی میں ہی ہیں. یہی تو میں نے ٹیکنیکل بات کی. حالانکہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، وہ اسلامی اقدار تو وہاں بھی لکھی ہوئی ہیں جہاں میں نے آپ کو ایڈنگ لکھوائی ہے. تو میں خود آپ کو پیچھے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کوئی تھوڑا کھلے، آپ کو پتہ چلے کہ اسلامی تو یہ یہاں بولیں کیا کیا بلا. ہاں بھائی چارہ، اخوت اور مساوات. اور یہ یہاں بھی لکھی ہوئی ہیں. کون کون سی اقدار ہیں جی؟ اسلامی اقدار مساوات، بھائی چارہ، اخوت، معاشرتی انصاف، سچائی. یہ ہماری ہیں معاشرتی اقدار. اور اسلامی اقدار مجھے بتائیں، یہ چاروں صوبے اگرچہ ڈیفرنٹ ہیں مگر چاروں صوبوں میں یہ اسلامک ویلیوز پائی جاتی ہیں. اب یہ اسلامک ویلیوز کس کا ذریعہ ہیں؟ یکجہتی اور یگانگت. نہیں سمجھے بات؟ دیکھو پھر سمجھو، ادھر دیکھو. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے کلچر میں، اور آسان کر رہا ہوں اور آسان. پیچھے آپ نے ایک ٹاپک پڑھا پاکستانی ثقافت کی خصوصیات. اس میں آپ نے پڑھا کہ جی ہماری کلچر کی یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ چیزیں ہمارے کلچر میں پائی جاتی ہیں. سمپل از دیٹ. وہ یہ کہہ رہا ہے اس لانگ میں کہ جتنی چیزیں ہمارے کلچر میں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں کس کا ذریعہ ہے؟ یکجہتی اور یگان. اس نے پہلی مثال دی ہے، مثلا کہتا ہے اسلامی اقدار. اب اسلامی اقدار کون سی ہیں؟ بک سے دیکھ کے دوبارہ بولو. مساوات. شاباش شاباش شاباش. اچھا اب یہ جو چیزیں ہیں کہتا ہے یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہیں اور یہ کہلاتی کیا ہیں؟ اسلامی اقدار. اور یہ جو اسلامی اقدار ہیں ہمارے کلچر میں پائی جاتی ہیں اور یہ ذریعہ ہیں کس کا؟ اگلا پوائنٹ لکھو یہاں آپ ہیڈنگ لکھیں گے جی ایرا آف مسلم ایمپررز. مسلمان حکمرانوں کا دور. اچھا آپ کو معلوم ہے مسلمانوں نے یہاں پر کتنے سال حکومت کی ہے؟ 1000 سال. 800 پراپر، 800 سال پراپر، 200 سال روتے دھوتے، تو تقریباً 800 سال حکومت کی. اچھا انہوں نے اپنے دور حکومت میں بڑی بڑی عمارتیں بنائیں. بولو کون کون سی؟ بادشاہی مسجد، تاج محل اور شاہی قلعہ. ادھر مینار پاک، ادھر کراچی سندھ کی کو بتائیں عمارت. پچھوں دیکھ لو، پیچھے پچھلے ٹاپک گزری ہیں. ہاں ہاں آگے، ہاں آگے. اس میں نہیں پاکستانی ثقافت والے کویسچن میں، فن تعمیر اور مصوری کی ہیڈنگ میں. یہ آپ لوگوں کا حال ہے ظالموں. یہ عمارتیں ساری. ہاں بیٹے بولو. ہاں فیصل آباد مسجد. ہاں ہرن مینار. آگے وزیر خان مسجد. ہاں آگے اللہ اکبر. یہ یہاں پر آپ اپنا اندازہ بھی لگائیں کہ آپ کہاں پھر رہے ہیں. خیر چھوڑیں، آپ میری بات ہی سمجھیں. کیا پتہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات. یہاں دیکھیں مسلمان کہتا ہے مسلمان حکمرانوں کے دور میں بڑی بڑی عمارتیں بنی. سندھ میں بھی بنی، بلوچستان میں بھی بنی، KPK میں بھی بنی، پنجاب میں بھی بنی. کہتا ہے وہ جو ساری عمارتیں بنی ہوئی ہیں انہوں نے جو اس زمانے میں موسیقی انٹروڈیوس کروائی، جو انہوں نے اس زمانے میں مصوری پینٹنگ انٹروڈیوس کرائی، کیلیگرافی انٹروڈیوس کروائی، آرٹ کا فن انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، وہ ساری چیزیں بھی آج ہمارے کلچر کا حصہ ہیں. اور وہ ساری چیزیں کس کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں؟ یکجہتی اور اپنی بک پر دیکھو اور انڈر لائن کرو. یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں علم و ادب،
موسیقی، مصوری، تعمیرات، خطاطی، یہ ساری چیزیں دیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں اگرچہ 4 صوبے ہیں، چاروں صوبوں میں پائی جاتی ہیں، مگر یہ ساری چیزیں ذریعہ یکجہتی اور یگانگت ہیں۔ اگلے پیراگراف پر آؤ۔ شاعری، شاعری اب ہمارے معاشرے میں شاعری بھی کی جاتی ہے اور چاروں صوبوں میں کی جاتی ہے۔ کہتا ہے یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، مگر یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہو کر پوری سوسائٹی میں کس کا ذریعہ بنی ہوئی ہے؟ یکجہتی اور یگانگت کا۔ مثلاً کون کون شاعر ہیں؟ انڈرلائن کریں نام ان کے: حضرت سلطان باہو، حضرت بابا بلے شاہ، حضرت وارث شاہ، حضرت شاہ حسین، حضرت میاں محمد بخش، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ غلام فرید، حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی، حضرت سچل سرمست، رحمان بابا، خوشحال خان خٹک اور میر گل خان نصیر۔ یہ سب وہ ہیں جنہوں نے شاعری کی اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے محبت اور یکجہتی کا رنگ ابھارا ہے۔ یہاں آپ ہیڈنگ لکھیں گے: ذرائع ابلاغ، مینز آف کمیونیکیشن، ذرائع ابلاغ۔ پھر ایک دفعہ جملہ سن لو، ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہمارے کلچر کا حصہ ہیں اور یہ ساری چیزیں کس کا ذریعہ ہیں؟ یکجہتی اور آپس میں پیار محبت پھیلاتی ہیں۔ مثلاً آپ نے جو پاکستانی ثقافت کی خصوصیات والا کویسچن پڑھا بیٹے، اس میں آپ نے پڑھ لیا کہ تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے کلچر کا حصہ ہیں۔ تو میرا پتر، اگر میں یوں کہوں کہ وہ جو کویسچن ہے پاکستان کی ثقافت کی خصوصیات والا، اس کویسچن کے ہر ہیڈنگ کی ہر آخری لائن میں آپ یہ لکھتے جائیں کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے اور یہ یکجہتی اور یگانگت کا ذریعہ ہے، تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ سمپل از دیٹ کہ جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ساری یکجہتی اور یگانگت کا ذریعہ ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ذرائع ابلاغ پائے جاتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ مین ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، سوشل میڈیا چینلز اور یوٹیوب چینلز، اور یہ ساری چیزیں کہتا ہے یہ سارے چینل جو مینز آف کمیونیکیشن ہیں، یہ بھی سارے کے سارے آپس میں کس کا پیغام دیتے ہیں؟ یکجہتی اور یگانگت کا۔ اس کے بعد بیٹا یہ تو ہو گئی بات۔ اب یہاں جہاں لکھا ہوا ہے نا، اس سے مشترکہ ثقافتی قدروں کو فروغ ملتا ہے، سیکنڈ لاسٹ لائن۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر ہیڈنگ لکھنی ہے: خلاصہ کلام، کنکلوژن۔ اچھا، یہ تو آپ نے لکھ لیا بک کے اوپر، لیکن یاد رکھ لیں جب آپ نے یہ لانگ کویسچن اٹیمپٹ کرنا ہے تو اس کنکلوژن کو لکھنے سے پہلے آپ نے کچھ اس کے اندر اضافی ہیڈنگز ایڈ کرنی ہیں، اور پھر آپ کا وہ لانگ کویسچن مکمل ہوگا۔ اور وہ اضافی ہیڈنگز آپ اس کے اندر کیا کیا لکھ سکتے ہیں؟ کوئی مشکل نہیں، بڑی آسان، اور وہ والی لکھنی ہے جو آپ نے پچھلے والے ٹاپک میں پڑھی ہوئی ہے۔ مثلاً آپ بیٹے لکھتے ہیں جی لباس، ڈریسز۔ اب ڈریسز کی ہیڈنگ پیچھے پڑھی، بولو، تو آپ نے وہ پوری ہیڈنگ اٹھا کے یہاں بھی اس لانگ کویسچن میں بھی لکھ دینی ہے، اور اینڈ پر آپ نے لکھ دینا ہے یہ کس کا ذریعہ ہے؟ یکجہتی اور یگانگت۔ پھر آپ نے ایک ہیڈنگ اس لانگ کویسچن میں پڑھی بیٹا، مذہبی تہوار، ریلیجیس فیسٹیولز، پڑھا آپ نے بیٹے؟ وہ آپ نے اٹھا کے اس لانگ کویسچن میں لکھنی ہے۔ پھر اسی طرح کھیل، اسپورٹس ایکٹیویٹیز، وہی والی ہیڈنگ اٹھا کے اس لانگ کویسچن میں لکھنی ہے جو ہیڈنگ آپ نے پاکستانی ثقافت کی خصوصیات میں پڑھی۔ پھر اسی طرح آپ بیٹا عرس اور میلے، عرس اینڈ فیئرس، نہیں وہ جو آخری ہے فن تعمیر والی، وہ کیا؟ پھر طرز تعمیر اور مصوری، آرکیٹیکچرنگ اینڈ پینٹنگ۔ یہ والی جو ہیڈنگز ہیں یہ بیٹا آپ اس لانگ کویسچن میں سے اٹھا کے اس میں لکھ سکتے ہیں، اور اس کے اینڈ پر یہ لکھ لینے کے بعد آپ خلاصہ کلام۔ تو یعنی یہ لانگ کویسچن بیٹے ایکسرسائز کا ہے، یہ لانگ کویسچن ایکسرسائز کا ہے۔ تو اب آپ نے پھر اس کو ان ہیڈنگز کے ساتھ، اضافی ہیڈنگز کے ساتھ آپ نے اس لانگ کویسچن کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ آپ ایسے نہیں لکھیں گے، اس میں
اور بھی میں دیکھ لیتا ہوں جو اس لانگ کویسچن میں اس لانگ کویسچن میں سے آ سکتی ہے. یہ بیٹا کیوں نہیں یہ آئے گی مہمان نوازی، ہاسپیٹیلٹی، ٹھیک ہے، یہ مہمان نوازی. پھر یہاں تک کہ رسم و رواج اور روایات، یہ اس میں آئے گا، رسم و رواج اور روایات. اور بالکل شعر و ادب میں بیٹے پھر وہ یہاں آ گیا نا، شاعری وہ آ گیا نا، اس لیے اس میں آگے، اس لیے میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا. تو یہ ہیں بیٹا، یہ ان ہیڈنگز کے ساتھ آپ نے اس لانگ کویسچن کو اٹیمپٹ. بتاؤ آپ کو سمجھ آیا کویسچن؟ کیا پڑھا ہم نے کہ جتنی چیزیں ہمارے کلچر میں پائی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں یکجہتی اور یگانگت کا ذریعہ، آپس میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ، یونٹی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے.